بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلتھ ٹاک میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان فلق قادر. آپ کو پروگرام میں وارم ویلکم کرتی ہوں. ناظرین, آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈینگی کی, ایک وبائی امراض جو بہت زیادہ اسپریڈ ہو رہا ہے. اور ڈینگی ایک جان لیوا بیماری ہے جس میں مورٹیلٹی ریٹ جو ہے ہم نے دیکھا ہے بہت زیادہ ہائی ہے. ہر ایج گروپ کو جو ہے متاثر کر رہا ہے. جسے ہم نے دیکھا تھا لاسٹ پینڈمک میں کووڈ تھا, اور کووڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ بڑی عمر کے افراد جو تھے وہ زیادہ افیکٹ ہو رہے تھے, زیادہ mortality ریٹ ہمارا ان میں دیکھا گیا تھا. بٹ یہ جو ڈینگی وائرس ہے یہ بہت زیادہ جو ہے کم عمر کے بچوں کو بھی اینڈ ینگ لوگوں کو بھی متاثر کر رہا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ بڑی ہم ایوری ویئر ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ڈینگی سے بچنا چاہیے, کس طرح ڈینگی پہ قابو کر سکتے ہیں, اور کس طریقے سے ڈینگی کا جو ہے ہم علاج کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ڈینگی ایک مچھر سے ہونے والی بیماری ہے, اور جتنا کوشش کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں اسپرے کریں, مچھروں سے بچیں, اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ اپنا جو ہے خیال رکھیں. ارد گرد میں کھڑا پانی جو ہے اس کو بھی ذرا دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ اس کو ڈرین آؤٹ کر سکتے ہیں. گھر میں بھی پانی کے برتنوں کو ڈھک کے رکھیں تاکہ جو ہے مچھر کی افزائش کم سے کم ہوگی, اتنا زیادہ جو ہے ہم بچ سکیں گے انشاءاللہ. آج ہم بات کریں گے کہ ڈینگی کس طریقے سے جو ہے آپ کی اورل ہیلتھ کو بھی افیکٹ کر رہا ہے. کہنے کو یہ ایسی بیماری ہے جس میں بخار ہے, اینڈ دین جوڑوں کا درد, پلیٹلیٹس کاؤنٹ کم ہو رہے ہیں, بٹ یہ آپ کی اورل ہیلتھ کو بھی جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. اینڈ ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ دانتوں کی صحت کو یہ کس طریقے سے اثر انداز کرا ہے, اورل ہیلتھ کو کس طریقے سے اثر انداز کرا ہے, اور اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا چاہیے. میرے ساتھ بہت ہی ماہر ڈاکٹر موجود ہیں, ڈاکٹر ارابہ الیاس فرام عیسیٰ لیبارٹری. شی از ڈینٹل سرجن اینڈ جو ہے وہ ٹیچر بھی ہیں. ہم ان سے بات کریں گے کہ ڈینٹل ہیلتھ کو کس طریقے سے ڈینگی ہم جو ہے وہ پریونٹ کر سکتے ہیں فرام جو ہے ہم اس کے سائڈ افیکٹس سے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, وارم ویلکم ان دی پروگرام. ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ, آئی ایم ویری گڈ اینڈ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فلق قادر اینڈ میٹرو ون فار انوائٹنگ می ونس اگین آن ہیلتھ ٹاک. اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اس کا اسپریڈ جو ہے وہ پاکستان میں اور اسپیشلی کراچی میں بہت زیادہ ہوا ہے. ہر دوسرا مریض ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ ڈینگی کے پرابلم کے ساتھ آ رہا ہے. تو کافی کمپلیکیشنز ہیں اس کی ود ریسپیکٹ ٹو دی اوور آل جنرل باڈی ہیلتھ, جس میں ہمیں پیشنٹ جو ہے وہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں باڈی ایک ہو رہا ہے, فیور ہے, پین ہو رہے ہیں, چلز آ رہے ہوتے ہیں اس میں. تو جہاں ڈینگی جو ہے وہ ہماری اوور آل باڈی ہیلتھ کو متاثر کر رہا ہے, وہاں اس کے ساتھ ساتھ اورل کمپلیکیشنز بھی آ رہی ہیں. لیکن ڈائلیما تھوڑا سا ہمارا یہ ہے کہ ہماری نیگلیجنس اورل ہیلتھ کی طرف جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی ہے, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں, ہماری پاپولیشن میں ایک جنرل کانسیپٹ ہم دیکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ اورل ہائیجین یا ڈینٹل ہیلتھ کی طرف ہماری اتنی پرائیورٹی نہیں ہوتی ہیں. تو دا سیم سچویشن از گوئنگ آن ود رسپیکٹ ٹو دا ڈینگی. ڈینگی میں بھی ہمارے پاس بہت سے اورل سائن اینڈ سمٹمز ہیں جن کو ہمیں بہت زیادہ پوائنٹ آؤٹ اور ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وہ انفارچونیٹلی نیگلیجنس کی طرف جا رہے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہم نے دیکھا ہے کہ ڈینگی ایک ایسا وائرس ہے جو mortality ریٹ بھی جس میں ہائی ہے, اینڈ سمٹمس بھی اس کے جو ہے وہ سملر ہیں باقی وائرس کی بیماریوں سے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیوں منع کیا جاتا ہے ڈینگی فیور میں کہ آپ کی برشنگ نہ کی جائے, یا پھر آپ اورل ہیلتھ کا بھی بہت کیئر کرو؟ دیکھیے ڈاکٹر فلک, اگر ہم اس کی ڈینگی کی پیتھو فزیولوجی میں جائیں تو ہمارا جو مین آرگن ہے یا جو مین چیز ہماری افیکٹ ہو رہی ہے دیٹ از دا پلیٹیلیٹ کاؤنٹ. پلیٹیلیٹ ہماری باڈی میں وہ چیز ہے جو کہ کہیں سے بھی اگر کوئی کٹ لگتا ہے, بلیڈنگ ہوتی ہے, تو دیٹ اسٹاپس. پلیٹیلیٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بلیڈنگ کو اسٹاپ کر دیتے ہیں. اب اگر ہمارے پاس پلیٹیلیٹ کاؤنٹ ہی ڈکریز ہو رہا ہے تو انٹرنل بلیڈنگ کے بھی اس میں چانسز بہت زیادہ آ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے مورٹیلٹی ریٹ ہمارے پاس ہائی ہو جاتا ہے. یہ کنڈیشن ہوتی ہے جب ہمارے پاس ڈینگی ایڈوانس اسٹیجز میں پہنچ جاتا ہے, اینڈ دیٹ از کالڈ دی ڈینگی ہیمریجک فیور. تو اس میں ہمارے پاس انٹرنل بلیڈنگ کے آرگنز میں ہیمریج ہونے کے چانسز جو ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا, اورل کمپلیکیشنز اس میں ہمیں بالکل اسی طریقے سے سملرلی دیکھنے میں آتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہت کامن ڈیزیز ہے اکیوٹ جنجائیول بلیڈنگ, یعنی مسوڑوں سے خون آنا.
اور اس کا ریزن بھی یہی ہے کیونکہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ ڈکریز ہو گیا ہے. اب پلیٹلیٹس آر ریسپانسبل فار دا کلاٹنگ آف دا بلڈ. ان جہاں سے بھی بلڈ اوز آؤٹ ہو رہا ہے وہاں پہ اس کو وہ کلاٹ بنا دینا پلیٹلیٹ کا کام ہے. اف دا پیشنٹ ہیز پریویسلی گوئنگ تھرو دا جنجائیول بلیڈنگ, اس کو پہلے سے ہی مسوڑوں کی کوئی پرابلم ہے, سوزش بھی رہتی ہے, خون آنا ہوتا ہے, تو ڈینگی میں یہ پرابلم مزید ایگریویٹ ہو سکتی ہے. پلیٹلیٹ کاؤنٹ آپ کا کم ہو رہا ہے تو دیر آر ویری مچ چانسز کہ وہاں سے اکیوٹ جنجائیول بلیڈنگ یعنی مسوڑوں سے خون آنے کی پرابلم جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اوکے, سو ڈاکٹر صاحبہ جو ہے اگر خدا نخواست اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے کسی بھی پیشنٹ کو اینڈ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو کس حد تک بلیڈنگ ہوگی؟ بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے کہ آپ ہائپووالمیک شاک میں بھی چلے جائیں یا کس طریقے سے بلیڈنگ ہوگی؟ بالکل ڈاکٹر فلک, اس میں ہمارے پاس مورٹیلٹی ریٹ کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے اس میں پرابلم ہی ہمارے پاس یہ آتی ہے کہ ڈینگی جو ہے وہ اس کے سمٹمز ریزیمبل کرتے ہیں ود دا ادر وائرل انفیکشنس. یعنی اس میں بھی بخار ہو رہا ہے, اس میں بھی باڈی ایکس ہو رہے ہیں, پین ہو رہے ہیں, تو وہ پہلے اسٹیجز میں ڈائگنوس نہیں ہو پاتا ہے. ڈائگنوسس اس کی اس وقت ہوتی ہے جب پلیٹلیٹ کاؤنٹس ہمارے پاس کافی زیادہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں. جب پلیٹلیٹ کاؤنٹس ہمارے پاس کافی زیادہ ریڈیوس ہو گئے ہیں تو وہ بلیڈنگ چاہے ایکسٹرنل بلیڈنگ ہو یا وہ انٹرنل بلیڈنگ ہو, یعنی باڈی کے اندر وہ بلیڈنگ ہو رہی ہو یا وہ باڈی کے کسی بھی حصے سے باہر سے اسکن سے کٹ لگ گیا ہے وہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہو, تو یہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ پلیٹلیٹ کاؤنٹس ہمارے پاس ریڈیوس ہو گئے ہیں. اس کو بلڈ کو اسٹاپ کرنے والا جو ہمارے پاس فیکٹر ہے وہی ہماری باڈی میں کم ہو گیا ہے. تو یو آر رائٹ کہ یہ بلیڈنگ اتنی زیادہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیشنٹ ہائپووالمیک شاک کی طرف یعنی بلڈ پریشر لو ہو جانا اور اس کی وجہ سے پھر شاک کی کنڈیشن میں بھی وہ جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس جتنے بھی کیسز آئے ہیں تو اس میں اکیوٹ جنجائیول بلیڈنگ سے اس طرح کی ہائپووالمیک شاک کی طرف جانے کی اتنی انسیڈنس ریٹ ابھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے کیونکہ فارچونیٹلی اس کنڈیشن سے آنے سے پہلے ہمارے پاس ڈینگی جو ہے وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے. بالکل, بہت اچھا ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں بتایا بیکاز یہ ایک ڈینٹل سرجن ہے اینڈ ہم اورل ہیلتھ کے اوپر بات کم کرتے ہیں ان ڈینگی کہ ڈینگی میں اورل ہیلتھ بھی کتنا زیادہ افیکٹ ہوتی ہے اور کتنا زیادہ یہ جو ہے اگر ہم اس کو نظر انداز کریں تو کتنا افیکٹ ہو کر اور یہ لائف تھریٹننگ سچویشن میں بھی جا سکتی ہے. اس کے اوپر مزید اور بات کریں گے, ٹیسٹ کے لیے بھی بات کریں گے کہ ڈینگی کے لیے کون کون سے ٹیسٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بات کر رہے ہیں ڈینگی کی اور ڈینگی میں اورل ہیلتھ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے, کس طریقے سے اورل ہیلتھ جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے, افیکٹ ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کیئر کیا کرنی چاہیے. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کون سے جو اسکریننگ ٹیسٹ ہیں, ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہیں, ریکوائرڈ ہوتے ہیں. سو میرے ساتھ ڈاکٹر ارابہ الیاس موجود ہیں, بہت اچھا بتا رہی ہیں ہمیں کہ اورل کیئر کس طرح کرنی چاہیے, اور ہم ٹیسٹ کے حوالے سے بات کر لیں گے ڈاکٹر صاحبہ سے کہ کون کون سے ٹیسٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, سو ہم بات کر رہے تھے کہ اسکریننگ از مچ امپورٹنٹ ان ڈینگی کیونکہ ہمیں ریگولر بیسس پہ ہمارے پلیٹلیٹس کاؤنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے. پر پھر بھی آپ بھی بتائیے گا ہمارے ویورز کو کہ ہاؤ مینی ٹیسٹ آر مچ امپورٹنٹ فار ڈینگی. دیکھیے اس میں جو بنیادی ٹیسٹ ہے وہ تو ہمارا ہے CBC, جس میں ہم پلیٹلیٹ کاؤنٹ کو اور کافی انٹرولس پہ 2 دن 3 دن انٹرولس پہ ہم اس کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں ود ہیلپ آف دا CBC پلیٹلیٹس کاؤنٹ کو. اس کے علاوہ کنفرمیٹری ٹیسٹ کے لیے ہمارے پاس ایک کہلاتا ہے NS1 اینٹیجن, ڈینگی NS1 اینٹیجن. اگر وہ پازیٹیو آ جاتا ہے پیشنٹ میں دیٹ مینس کہ پیشنٹ از ڈینگی پازیٹیو. اس کے علاوہ اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے جس میں ڈینگی کی جو ہے وہ باڈی میں اینٹی باڈیز بن رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے پاس بیسک ٹیسٹ ہے ایسے جس کی مدد سے ہم ڈینگی جو ہے وہ پیشنٹ میں کنفرم کر سکتے ہیں. اوکے ڈاکٹر صاحبہ, ٹیسٹ جو ہے دوبارہ ریپیٹ کریے گا تاکہ ہم اپنے ویورز کو بتا سکیں کہ کون کون سے ٹیسٹ ہیں جو آپ کو کروانے چاہیے. فار انسٹنس کہ کسی بھی فیملی کے اندر میں آپ سے سب سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ فیور ہو رہا ہے 1 to 3 days آپ کی جو بھی ایک ٹائم پیریڈ ہے کہ آپ کو ہو رہا ہے,
कंटिन्यूसली हाई ग्रेड फीवर हो रहा है तो आप जाके टेस्ट करवाएं. और डॉक्टर साहब हमें बता रही हैं कौन कौन से टेस्ट करवाना ज़रूरी जी, है. मैं एक दफ़ा ज़रूर रिपीट कर देती हूँ. इसमें CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कहलाता है. इसमें हमें तमाम चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाता है कि न्यूट्रोफिल काउंट कितने हैं, मोनोसाइट्स की ज़िनोफिल, एक कंप्लीट ब्लड पिक्चर हमें मिल जाती है. तो उसमें प्लेटिलेट्स को हम विद रेगुलर इंटरवल्स मॉनिटर करते रहते हैं कि डे 1 पे पेशेंट का प्लेटिलेट काउंट कितना था और उसके आगे प्रोग्रेसिवली ये कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है. दूसरा हमारे पास कहलाता है NS1 एंटीजन, डेंगी NS1 एंटीजन. अगर ये बॉडी में मौजूद है तो इसका मतलब कि पेशेंट डेंगी पॉजिटिव है. और इसके अलावा डेंगी के खिलाफ हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बना रही होती है, तो वो एक हम टेस्ट कहलाते हैं एंटीबॉडी टेस्ट. तो ये 3 बेसिक टूल्स हमारे पास ऐसे हैं जिससे हम डेंगी को कंफर्म कर सकते हैं. ओके जी, तो डॉक्टर साहबा ने बहुत अच्छा और बहुत ब्रीफली बताया हमें कि CBC काउंट, NS1 एंड एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो आप करवाएं. और CBC काउंट मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि एवरी सेकंड डे आप करवा के देखें अगर घर में ट्रीट हो रहा है पेशेंट. तो अगर कोई हॉस्पिटलाइज है तो फिर उसको इंटेंसिव केयर यूनिट या HDU के अंदर देखा जाता है. बट अगर आपके घर में कोई मरीज़ है और आप देखभाल कर रहे हैं, फीवर देख रहे हैं उसको, तो आप लाजमी तौर पर उसके प्लेटलेट्स काउंट को रेगुलर चेकआउट करें कि वो नीचे ना जा रहे हों. अगर तेज़ी से नीचे जा रहे हैं तो आप रश टू द हॉस्पिटल एंड वहाँ पर जो भी आपकी IV के थ्रू मेडिसिन जाती हैं, हाइड्रेशन होती है पेशेंट को, या जो भी पेशेंट के लिए सेफ साइड पर टेस्ट मजीद और भी हो जाएंगे तो ये ज़रूरी है. खुदा ना ये खास कोई मैं भी यहाँ mortality हो पे एक सकती है. पॉइंट जो है वो Sure, ऐड Dr. करना साहबा. चाहूँगी कि आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट रेस किया है हॉस्पिटल एडमिशन की तरफ, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो काफ़ी रिलक्टेंट होती है और उनकी टेंडेंसी यही होती है कि नहीं हम घर पे इसको ट्रीट कर लेंगे. द प्रॉब्लम विद द डेंगी इज़ कि इसमें पेशेंट के सिम्टम्स हैं वॉमिटिंग, नोजिया एंड डायरिया. ये 3 ऐसे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो फ्लूइड इंटेक भी नहीं कर पाता है और ना उसकी डाइटरी रिकमेंडेशंस या डाइटरी रिक्वायरमेंट्स तक कंप्लीट तरीके से फुलफिल हो पा रही होती हैं. तो उसमें बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेशन की तरफ चली जाती है. व्हेन योर बॉडी इज़ डिहाइड्रेटेड, जब आपके अंदर पानी की कमी हो रही है, तब आपका प्लेटिलेट काउंट मज़ीद रिड्यूस होना शुरू हो जाता है. इसलिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि एक सर्टेन लेवल ऑफ प्लेटिलेट्स जब आपका रिड्यूस होने लगे, डू नॉट ट्राई टू केटर इट एट होम. आप ज़रूर हॉस्पिटल एडमिशन की तरफ जाइए. इट विल जस्ट टेक 1 डे और 2 डे और उसमें ही आप देखेंगे कि आपका प्लेटलेट काउंट जो है वो दोबारा से राइज होना शुरू हो गया है. और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि प्लेटलेट्स काउंट नहीं बढ़ पाते, फिर हॉस्पिटलाइज जब होते हैं तो फिर ऑब्वियसली बात है उसको इंटेंसिविस्ट अच्छे से डील करते हैं. सो रिस्क ना लें, क्योंकि डेंगी में मोर्टालिटी केसेस हमने देखे हैं, बहुत ज़्यादा देखे हैं. यंग बच्चों में, यानी बहुत यंग लोगों में भी देखे हैं. तो ऐसा बिल्कुल ना आप मफरूज़ा बना लें कि अगर यंग पेशेंट है तो रिकवर हो जाएगा, आपने फिर भी केयर करनी है और एवरी एस्पेक्ट यू हैव टू बी केयरफुल. जी डॉक्टर साहबा, इसके हवाले से हमने मज़ीद और भी बात करना चाहूँगी मैं डेंटल हमारी जो हेल्थ है उसमें और ओरल हेल्थ पर. तो बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका ओरल जो वैसे भी हेल्थ होती है इतनी अच्छी नहीं होती, हमने देखा है, और कोई बीमारी होती है तो उसमें हमारी जो ओरल हेल्थ है वो मज़ीद डिटोरिएट हो जाती है. तो आप इसके हवाले से क्या कहेंगे, इन डेंगी और इन अदर वायरसेस क्या क्या सिम्टम्स होते हैं आपके माउथ में? ड्राई माउथ हो जाता है या वॉट एवर जो भी होता है? पहले डॉक्टर फलक इनके सिम्टम्स की तरफ बात कर लेते हैं कि जंजाइवल ब्लीडिंग यानी मसूड़ों से खून आने के अलावा भी और कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जो कि आ रहे होते हैं. तो मोस्ट कॉमन कंप्लेन हमारे पास हो रही है ड्राई माउथ की, यानी मुंह सूखा हो गया है और उसमें स्लाइवा यानी थूक बनने का अमल जो है वो कम से कम हो गया है. ये सब हो रहा है वायरस की वजह से. इसके अलावा बिटर टेस्ट, कड़वा लगना या इवन मेटालिक टेस्ट आना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेटालिक चीज़ जो है वो मुंह के अंदर मौजूद है और उसका पेशेंट टेस्ट जो है वो फील कर रहा है. इसके अलावा हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी कहलाती है एरिथमेटस प्लाक्स बन जाना. ठीक है, वाइट कलर के या रेड कलर के खुरन की तरीके की जो है वो माउथ के अंदर बन जाता है. टंग के ऊपर भी बन सकता है, गालों पे भी बन सकता है. इसके अलावा धब्बे,
پرپل کلر کے یا ریڈ کلر کے، جیسے ہم پیٹیکیا، پرپیورا، یہ تمام چیزوں کا نام دیتے ہیں. تو یہ ایسے سمٹمز ہیں جو کہ ڈینگی کے اندر پیشنٹ رپورٹ کر سکتا ہے. اوکے. ان میں موسٹ کامنلی جو ہے وہ ڈرائی ماؤتھ کی کمپلین ہے اور جنجائیول بلیڈنگ کی کمپلینس ہیں. اوکے اوکے فائن. سو ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائیے گا، آپ نے ساری چیزوں کے بارے میں بتایا، ڈرائی ماؤتھ ہے، بٹر ٹیسٹ ہے، اینڈ دین میٹالک ٹیسٹ ہے، کیا ہمیں جو ہے وہ کرنا چاہیے، کس طرح کے کیا کہتے ہیں احتیاطی تدابیر ان میں اختیار کرنی چاہیے، کیا یہ ساری چیزوں سے تھوڑا پیشنٹ ریلیکس ہو سکے؟ ہاں دیکھیے، اس میں ڈاکٹر فلک میجر ہمارے پاس جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈینگی کے اندر مزید اورل ہائیجین کو مینٹین نہیں کر پا رہے. اچھا. کیونکہ کانٹرا انڈیکیشن جو کام آپ نے نہیں کرنا ڈینگی میں، اس میں یہ ہے کہ آپ نے برشنگ نہیں کرنی ہے. اوکے. کیونکہ اس سے چانسز ہو سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں ان کو بہت ایگریسو برشنگ کرتے ہیں، بہت زور زور سے برش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے چانسز ہیں کہ وہاں بلیڈ کر جائے، اور پھر کیونکہ پلیٹلیٹس ڈاؤن ہے تو وہ بلیڈنگ اسٹاپ نہ ہو. تو اس لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جب تک آپ کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ ایک آپٹیمم لیول تک نہیں آ جاتا، برشنگ کو جو ہے وہ اسٹاپ کر کے رکھیے. اس کے علاوہ کامبنگ، کنگھا کرنا، اس کو بھی ہم اوائڈ کرتے ہیں. ناخن کاٹنا، یہ وہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو کہ پیشنٹ نے نہیں کرنی ہوتی ہیں. اوکے. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے مزید اس کی اورل ہائیجین تھوڑی ڈیٹوریشن کی طرف جا رہی ہوتی ہے. اس کو اوائڈ یا اس کو آپ کیٹر کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ آپ برشنگ جتنے عرصے تک نہیں کر رہے ہیں، آپ رنزز کیجئے، گارگلز کیجئے. ٹھیک ہے، نیم گرم پانی لیجئے، اس میں 2 چٹکی نمک ڈالیے اور اس کے دن میں 5 سے 6 دفعہ جو ہے وہ اچھی طرح کلیاں کیجئے. یہ سب سے بہترین ڈس انفیکٹنٹ ہے. بہت سے پیشنٹ مجھے کہتے ہیں کہ ماؤتھ واش ریکمینڈ کر دیجئے، تو انلیس کوئی بہت ہی سرٹن کنڈیشن نہ ہو، میں انہیں کہتی ہوں کہ گھر کا بنا ہوا ماؤتھ واش یوز کیجئے. دس از دا بیسٹ یو کین یوز. اس کے علاوہ وائٹامن سی کا انٹیک. بنا ہوا بڑا اچھا آپ نے بتایا. کیا گھر کا بنا ہوا؟ گھر کا بنا ہوا بالکل یہ تھوڑا سا نیم گرم آپ نے لیوک وارم واٹر کرنا ہے، اس کے اندر آپ نے 2 چٹکی نمک ڈالنا ہے اور اس کو ڈیزالو کر کے اس سے اچھی طرح آپ نے رنزز اور گارگل کرنا ہے. واو گریٹ. صحیح. تو کیونکہ آپ دیکھیے ڈرپس میں بھی جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ سیلائن واٹر ہوتا ہے، دیٹ از سوڈیم کلورائڈ، تو وہ بہت بہترین ڈس انفیکٹنٹ اور اینٹی سیپٹک کے طور پہ کام کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنا وائٹامن سی سپلیمنٹیشن. وائٹامن سی آپ کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ کو بھی رائز کرے گا، آپ کی باڈی کو ہائیڈریشن کی طرف بھی لے کے جائے گا، اور جو آپ کی گمز کی ہیلتھ ہے اس کے لیے بہترین ہے. بہترین. بہت سارے لوگوں کو جو وائٹامن سی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس میں گمز بہت افیکٹ ہوتے ہیں. بالکل. اور جب بھی وائٹامن سی کی ڈیفیشنسی ہم دیکھتے ہیں تو اس سے پیشنٹ سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کو کہیں بلیڈنگ تو نہیں ہوتی. تو یہ بہت اچھا ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ جو بھی گھر میں مریض ہیں ان کو جو ہے گارگلس کرنے چاہیے، اور گھر میں بنے ہوئے ماؤتھ واش سے گارگلس کرنے چاہیے. بہت سستا سا انہوں نے ٹوٹکا بتایا ہے کہ نیم گرم پانی میں آپ نمک ڈال کے اینڈ گارگلس کریں تو بہت اچھا ہو جائے گا. جب تک آپ ڈینگی سے جو ہے وہ ریکور نہیں ہوتے، جب تک آپ کو ڈینگی سے آپ نیگیٹو نہیں ہوتے، پلیٹلیٹس کاؤنٹ آپ کے اوپر نہیں ہوتے، تب تک آپ نے برشنگ کو اوائڈ کرنا ہے. بیکاز پلیٹلیٹس کی تعداد میں کمی ہوتی ہے تو بلیڈنگ کے چانسز بہت زیادہ بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ اور کیا آپ بتائیں گے اورل ہیلتھ کے حوالے سے؟ اچھا، اس میں ڈینگی میں بھی ہمارے پاس صرف برشنگ کے علاوہ اور بھی کانٹرا انڈیکیشنز ہیں کہ اگر پیشنٹ کو کوئی نیڈ ہے ڈینٹل ٹریٹمنٹ کی تو اس کو بھی ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے کہ ہم اس کو ڈیلے کر دیں. کیونکہ ہمارے ٹریٹمنٹس میں بھی اف وی ٹاک اباؤٹ آر سی ٹی، فلنگز، اسکیلنگز اینڈ ایکسٹریکشنز، تو اس میں ساری چیزیں جو ہے وہ بلیڈنگ اس میں بہت زیادہ ایک اہم پارٹ پلے کر رہا ہوتا ہے. تو کہیں چانسز نہ ہو جائیں کہ یہ بلیڈنگ اسٹاپ نہ ہو تو ہم اپنے ڈینٹل ٹریٹمنٹس بھی ڈیفر کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسی میڈیکیشنز بھی ہیں جو کہ ڈینگی میں موجود پیشنٹس کو نہیں دینی ہوتی ہیں، اور وہ ہماری ڈینٹسٹری میں بھی یوز ہو رہی ہوتی ہیں، جس میں آئیبو پروفین ہو گیا، بروفین، اس کے علاوہ ایسپرین ہو گئے، اور کچھ اینٹی بائیوٹکس بھی ایسے ہیں جو کہ آپ کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ کو مزید ریڈیوس کر سکتے ہیں. تو اگر آپ ڈینگی کے پیشنٹ ہیں اور اس میں آپ کسی قسم کی اورل ڈیزیز کو بھی ایکسپیرینس کر رہے ہیں، کوئی اورل کمپلیکیشن بھی ہو رہی ہے، تو یو مسٹ وزٹ اے ڈینٹسٹ. کیونکہ ہمارے پاس اوور دا کاؤنٹر ڈرگس کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے. پیشنٹ کو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ فوراً پیراسیٹامول لے لیتا ہے، پیناڈول لے لیتا ہے، خود سے اینٹی بائیوٹکس لے لیتا ہے، ویلوسیف لے لی، یہ تمام چیزیں لے لی. تو پیشنٹ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ اس وقت ڈینگی کی سچویشن میں وہ ڈرگز اس کے اندر جا کے کس طرح کا پارٹ پلے کر سکتی ہیں.
تو اگر آپ کو ڈینگی ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دانتوں کی یا منہ کی کوئی پرابلم ہو رہی ہے، سو یو مسٹ وزٹ اے ڈینٹسٹ. وہ آپ کو پوری تھورو ایگزامینیشن، کلینکل ایگزامینیشن کرتے ہوئے آپ کے پلیٹیلیٹس کاؤنٹس کس لیول پہ ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ کا ٹریٹمنٹ پلان آگے بنائیں گے. بالکل. اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے اوور دا کاؤنٹر ڈرگ کی بات کی ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو بہت کامن پریکٹس ہے ہمارے یہاں پر. ایون a lot of patients ask me ان کا نیگیٹو ڈینگی جب نیگیٹو ہو بھی جاتا ہے اس کے باوجود بھی وہ جو دوائیں ان کی ڈینگی میں چل رہی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لیتے رہیں یا پھر ان کو کنٹینیو کرنے کی بات کرتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایک پیشنٹ جس چیز سے ریکور ہوا ہے ہم دوسرے والے کو مطلب وہ جو خاندان میں چل رہی ہوتی ہیں دوائیں کہ میں ٹھیک ہوا تو آپ بھی یہی میڈیسن ذرا بتائیے گا کہ کیا کر سکتے ہیں اس میں. دیکھیے ڈاکٹر فلک، اس میں بہت اہم پارٹ ہے، وہ ہے لیک آف اویئرنیس. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی میڈیکل اینڈ ڈینٹل ہیلتھ کی طرف نیگلیجنس بھی بہت زیادہ ہے اینڈ پیپل آر ناٹ اویئر. اس میں ایک پارٹ سوشو اکنامک فیکٹر بھی بہت اہم پارٹ پلے کرتا ہے، کیونکہ ہمارا ملک کا شمار جو ہے وہ غریب ممالک میں ہوتا ہے. تو پیشنٹ کی افورڈیبلٹی بھی ایک بہت بڑا فیکٹر آ جاتا ہے کہ جی میری بہن اس دوا سے ٹھیک ہو گئی تھی تو چلے میں بھی یہی کھا لیتا ہوں. اور ود ریسپیکٹ ٹو ڈینٹسٹری، یہ تو ہم ڈینٹسٹری میں بہت زیادہ ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس ہر دوسرا پیشنٹ آتا ہے، ڈاکٹر صاحب میں نے سنفلیکس لے لی، ڈاکٹر صاحب میں نے اینسیڈ لے لی، درد تھوڑی دیر کے لیے بند ہو گیا لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ اسٹارٹ ہو گیا. تو یہاں پیشنٹ کو اویئر کرنے کی، جس طرح سے آپ کا پروگرام ہے ہیلتھ ٹاک ہے، اسی طرح سے ہمیں مزید پلیٹ فارمز کی ضرورت ہے. بالکل ہے کہ جس کے تھرو ہم کمیونٹی لیول تک ریچ آؤٹ کر سکیں اور لوگوں تک اپنا میسج پہنچا سکیں کہ آپ کی بیماری آپ کی بہن، آپ کی والدہ، آپ کے والد کی بیماری سے مختلف ہے. یو نیڈ ادر کیئر، یو نیڈ ادر میڈیسنس. تو جو پرابلم ان کے ساتھ ہے ضروری نہیں ہے کہ وہی پرابلم آپ کے ساتھ ہو. فار ایگزامپل، جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ہمارے پاس جو ڈینگی میں سمٹمز ہوتے ہیں وہ موسٹلی جو ہے وہ ریزیمبل کر رہے ہوتے ہیں چکن گونیا کے سمٹم سے اور کووڈ کے سمٹم سے، یا ایک نارمل ایک وائرل فیور بھی ہو رہا تھا تو اس سے بھی بالکل ایگزیکٹلی. تو اب وہ کیئر جو کہ ایک ڈینگی کے پیشنٹ کو چاہیے وہ کیئر آپ وائرل فیور والے کو تو نہیں دے سکتے، وہ آپ چکن گونیا کے پیشنٹ کو تو نہیں دے سکتے. سو یو مسٹ وزٹ اے ڈاکٹر، یو مسٹ وزٹ اے ڈینٹسٹ. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں ٹیسٹ کے بارے میں بتایا کہ آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے، اگر کسی کو بھی فیور ہو رہا ہے اور یہ فیور 1 سے 2 دن تک ہے اور ہائی گریڈ فیور ہے تو لازمی جا کے آپ ٹیسٹ کروا لیں، کیونکہ پینڈمک ہے. جب وبائی امراض پھیلتے ہیں تو بہت اسپیڈ سے پھیلتے ہیں، کسی دوسرے کو لگتے ہیں، تو آپ نے بڑی کیئر کرنی ہوتی ہے. اورل ہیلتھ کے حوالے سے بہت اچھی باتیں بتائیں، کیونکہ ہم اس کے اوپر زیادہ مزید بات نہیں کر رہے ہوتے. زیادہ تر ہمارا دھیان جو ہے پلیٹلیٹس کاؤنٹ کی طرف ہوتا ہے یا ہائیڈریشن کی طرف ہوتا ہے، یا پھر ہمارا دھیان جو ہے وہ فیور کو سبسائڈ کی طرف ہوتا ہے. پر ڈینگی جو ہے وہ ایک ایسا وائرس ہے جو اتنا جلدی ریکور نہیں ہوتا، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اورل کیئر کیا کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ پریونٹیو میجرز بھی بتا دیں ہمارے ویورز کو، احتیاطی تدابیر کیا کیا ہونی چاہیے اگر کوئی ڈینگی کا مریض ہے. جس طرح ہم کووڈ میں بات کرتے ہیں کہ ایک سے دوسرے کو ایزیلی اسپریڈ ہوتا ہے یا پھر یہ ایک ٹرانسمیسیبل ڈیزیز ہے کووڈ، تو ڈینگی بھی ٹرانسمیسیبل ہے. کس طریقے سے ایک سے دوسرے کو اور پریونٹیو میجر کے بارے میں جی دیکھیے، اس میں آئسولیشن ضرور ریکوائرڈ ہے. وہ پیشنٹ جو کہ ڈینگی سے سفر کر رہا ہے، ڈینگی کے پیشنٹ کو آپ ایک جگہ پہ آئسولیٹ ضرور کر دیجیے، کیونکہ وہ مچھر جو کہ ڈینگی کے پیشنٹ کو کاٹے گا اگر وہ نارمل ایک شخص کو کاٹ رہا ہے تو وہ اس میں بھی ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے، صحت مند شخص کو اگر کاٹ رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے ہمارے پاس کہ ایک جگہ پانی کھڑا ہوا ہے تو وہیں کہیں مچھر جو ہے وہ ڈینگی پھیلا سکتا ہے. ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن بھی ہمارے پاس ویکٹر ہے نا، ویکٹر موجود ہے. تو اس میں ہمیں پیشنٹ کی آئسولیشن بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے. اور جس طرح سے آپ نے بات کی کہ اورل ہیلتھ کے ریگارڈنگ ہم کیا پریونٹیو میجرز کر سکتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اورل ہیلتھ کو جنرلی اپنی مینٹین کر کے رکھنی ہے. اورل ہائیجین آپ کی ویسے ہی مینٹین ہونی چاہیے نارملی بھی. اف یو آر سفرنگ فرام ڈینگی تو میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ برشنگ ضرور نہیں کیجیے. اس کے علاوہ آپ رنزز کیجیے، گارگلز کیجیے، اور وائٹامن سی سپلیمنٹیشن کو مسٹ بنا لیجیے. جتنا آپ کی باڈی ہائیڈریٹ رہے گی آپ ہر طریقے سے بہتر رہیں گے. ڈاکٹر صاحبہ کوئی وائٹامن سی سپلیمنٹ اسپرے کی صورت میں یا کچھ اس طرح، یا آپ نے اورل ہی لینا ہے؟ اورل لینا ہے. اورل ہی لینا ہے. اوکے فائن. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو ہے
جو اسپرے کرتے ہیں ماؤتھ واشز کے تھرو یا پھر ایک ماؤتھ ریفریشر کے تھرو، تو اس میں بھی کچھ ملٹی وائٹامن ہونے چاہیے یا کچھ اس طرح، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گی کہ کچھ لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ انگریڈینٹس کیا کیا ہیں، تو کیا اس طرح سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے یا یوز لیس ہے؟ دیکھیے ماؤتھ واشز ہو گئے، ماؤتھ فریشنرز ہو گئے، تو ان میں اب تک تو سپلیمنٹیشن کا ایز سچ کوئی فارمولیشن نہیں ڈسکور ہوئی ہے Okay. کہ جس میں ہم نے ماؤتھ واشز اور جی. ماؤتھ فریشنرز میں جو ہے وہ سپلیمنٹس یوز کیے ہوں. اس میں یوزولی کلورہیکسیڈین، بینزیڈیمائن، یہ تمام چیزیں یوز ہو رہی ہوتی ہیں. سپلیمنٹیشن کا بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ اورلی لیجیے، Oral لیں. اگر آپ اورل لے سکتے ہیں تو. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو وامٹنگ ڈائریا اتنا زیادہ ہو گیا تو کہ آپ IV کے اورل through. انٹیک نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ پھر آپ کو آئی وی فلوئڈس کے تھرو ہم آپ کو ریسسیٹیٹ کریں گے. ریسکسیٹیٹ کریں گے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور ہماری جو ڈینٹل ہیلتھ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھ رہی ہوتی ہے. صرف مریضوں کے لیے آج ہم بات نہیں کریں، ہم اوور آل ساری جنرل پبلک کے لیے بات کریں کہ آپ کی اورل ہیلتھ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، آپ کی پرسنالٹی کے لیے، آپ کی ہیلتھ کے لیے، پلس آپ کی لانگ ٹرم میں، کیونکہ آپ جب ینگ ہوتے ہیں تو اتنا شاید دانتوں پہ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ obviously بات ہے ینگ ہیں ابھی بیماریاں کم سے کم اٹیک کریں گی، بٹ آپ جب اولڈر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بڑی عمر کے ہونا شروع ہوتے ہیں، تو دانتوں کے مسئلے بڑھتے رہتے ہیں. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اب جو ہے وہ ٹرینڈ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے ڈائٹری فیکٹرز اس طرح سے ماڈیفائی ہو گئے ہیں، ہمارا لائف سٹائل اس طرح سے ہو گیا ہے کہ ہم ینگ ایج میں بھی جو ہے وہ کافی پیشنٹس انکاؤنٹر کر رہے ہیں ڈینٹل پرابلمس کے ساتھ. تو ایکسٹریکشنز ہو گئیں یا وزڈم ایکسٹریکشنز ہو گئیں، تو یہ تو ہوتے ہی موسٹ کامنلی ینگ پیشنٹس میں ابو 18 ایئرز آف دا ایج. تو کچھ یہاں پہ ہمیں اپنے لائف سٹائل چینجز بھی کرنے کی ضرورت ہے، کچھ اپنے ڈائٹ کو ماڈیفائی کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور کیونکہ ہم لوگ جنک کی طرف زیادہ ہو طرف گئے بھی جو ہیں. لوگ ہوتے ہیں جس میں اسموکنگ ہو گئی، ہو گیا، پان چھالیا، گٹکا تو ہو گیا، اس کی وجہ سے بھی تو بہت اس کا اثر ہوتا ہے. انسیڈنس ریٹ جو ہے وہ ینگ ایج میں ہی زیادہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کیسز کافی زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. اوکے، سو ان سب چیزوں کے لیے بھی آپ نے بڑا مطلب احتیاط کرنی ہے اور اپنے دانتوں کی ہیلتھ کو بڑا. اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ بہت، ہم نے جو بات کی اویئرنیس کی کمی ہے، کچھ لوگوں کو بہت زیادہ اویئرنیس ہے تو وہ بار بار جا کے اپنے دانتوں کے لیے اسکیلنگ اور وائٹننگ کرتے. اس کا بھی ذرا ایسے پیشنٹس ابھی تک ہمارے پاس کافی کم ہے. اوکے، We need more patients like this. اچھا نہیں، بٹ کچھ جو ہے میانہ روی ہم بات کہیں گے، ہر چیز میں بیلنس. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو دانتوں کے اوپر ایکسپیریمنٹس کرانے کا بہت شوق ہوتا ہے، لائک ہالی ووڈ اسمائل اینڈ دین کراؤن اور پھر جیولری، ٹی جیولری. تو وہ مطلب کتنا جی کریٹ کر سکتا ہے یا نہیں؟ ٹرینڈز آ گئے ہیں ہمارے اس میں. دیکھیے ہالی ووڈ اسمائل جو آپ بات کر رہی ہیں اس میں ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں وینئرز یوز کر رہے ہوتے ہیں، کراؤنز یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ ان پیشنٹس کے لیے تو واقعی ایکسیپٹیبل ہے جن کے دانت جو ہیں وہ ان کا اسٹرکچر بہت خراب ہو گیا ہے، فلورسس کسی پیشنٹ کو ہو گئی ہے، اسٹینز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ڈیمیج بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور وہ فلنگس کے تھرو بھی ریسٹور نہیں ہو پا رہے. تو اس سچویشن میں وی گو فار وینئرز، وی گو فار کراؤنز. وہ ایک اچھا بھی، ایک ایستھیٹیکلی بھی ایک اپیئرنس آپ کی اچھی بنا دیتا ہے. تو اچھی بات ہے، ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں، پیپل آر گوئنگ فار دا ڈینٹل ٹریٹمنٹس، اویئرنیس ہو رہی ہے، لیکن اسٹل وی فیل کہ ایک براڈر پرسپیکٹو پہ، براڈر اسپیکٹرم پہ ہمارے پاس ڈینٹل اویئرنیس کی اسٹل کمی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ ڈاکٹر صاحبہ. بہت ہم نے اچھا اور بہت ایزی ورڈس میں آئی واز آلسو ٹرائنگ کہ ہم میڈیکل ٹرمینالوجیز کو تھوڑا سبسائڈ کر کے بات کریں تاکہ جنرل پبلک ہمیں انڈرسٹینڈ کر سکے. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی سوالات آپ کے ریکوائرڈ ہوں تو آپ لوگ ہمیں میٹرو ون کے پیج سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ڈینگی کے لیے ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں بہت اچھی مفید باتیں بتائیں کہ ڈینگی فیور جو ہے وہ صرف ایک بخار نہیں ہے، یہ ایک مورٹیلٹی کازنگ ڈیزیز ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے بہت شدت دیکھی گئی ہے. نیوز میں بار بار آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ایوری ویئر وی ہیو سین دیٹ فلڈ ایریاز کی وجہ سے پانی جگہ جگہ جمع ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے. تو آؤٹ بریک تھا، ویسے بھی سسپیکٹڈ تھا. جب فلڈ آیا تو ہمیں یہی سسپیکشن تھی کہ فلڈ کے آنے کے بعد ملیریا، کولرا، ڈینگی، جتنی بھی انفیکشس بیماریاں ہیں وہ سر اٹھائیں گی، اور ایسا ہوا ہے.
بٹ آپ نے احتیاط کرنی ہے, احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہے. ساتھ ساتھ میں یہی کہوں گی کہ بہت زیادہ مشکل ہے مچھروں سے بچنا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. بات کرنا بہت ایزی ہے کہ آپ مچھروں سے بچیں, بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. آپ کہیں بھی جائیں, کسی بھی جگہ, آپ کالج جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, یونیورسٹی جا رہے ہیں, بچے اسکول بھی جاتے ہیں, آپ پارکس میں بھی جا رہے ہیں, ایوری ویئر یو آر گوئنگ, تو کہیں بھی آپ کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. بٹ بخار ہو رہا ہے آپ کو تو فوری طور پر آپ ٹیسٹ کروائیں, دیکھیں کہ خدا نخواست یہ ڈینگی فیور نہ ہو. کیونکہ جتنا ہم آپ کو خوفزدہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو تھوڑا ریلیکس بھی کر رہے ہیں کہ اگر انیشلی اچھے سے ٹریٹ ہو گیا ڈینگی, مطلب شروعات میں ہی آپ نے اچھی احتیاطی تدابیر اختیار کر لی, لائک بخار کو مزید اور ڈیٹوریٹ ہونے سے, مزید اور خراب ہونے سے, تو آپ لوگ بچ سکتے ہیں اور مزید جو ہے ڈیمیجز سے, مزید لاسز سے بچ سکتے ہیں. جیسے بہت ساری باتیں آج مجھے بھی پتہ چلی ڈاکٹر صاحبہ سے کہ کیا کیا جو ہے ڈینگی میں ماؤتھ سمٹمس ہو سکتے ہیں. میٹالک ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ کے دانتوں کا بھی ٹیکسچر تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے کیونکہ پی ایچ لیول آئی گیس اوپر نیچے ہوتا ہوگا. اینڈ دین اس کے علاوہ جو ہے آپ کو برشنگ سے اوائڈ کرنی ہے. ڈاکٹر صاحبہ آخری میں آپ سے سوال یہ پوچھوں گی کہ برشنگ, میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو پراپر ایک میسج پرووائڈ کرے. برشنگ کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے ڈینگی کے اندر, اور ہم اوائڈ کرتے ہیں اور بار بار اس کے اوپر ایمفیسائز کرتے ہیں, وی ہیو ٹو اوائڈ دا برشنگ. بٹ کب تک ہم نے کرنی ہے برشنگ کو اوائڈ؟ ایسا نہ ہو کہ مریض 6 مہینے تک برش کرنا ہی بھول گئے. یہ تو ان کی سب سے بڑی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ برش نہ کرنا. برش نہ کرنا. جوکس اپارٹ, اچھا یہ کافی اچھا کویشچن ہے کہ کب ہم نے جو ہے وہ برشنگ کو دوبارہ سے اسٹارٹ کرنا ہے. جی, ریزیوم کب کرنا ہے؟ ریزیوم ہم نے کب کرنا ہے؟ دیکھیے پلیٹیلیٹ کاؤنٹس آپ کے جب 1,15,000 سے لے کے 1,50,000 پر پہنچ چکے ہیں, سو یو آر ان اے گڈ کنڈیشن رائٹ ناؤ, تب آپ جینٹل برشنگ سے اسٹارٹ کیجیے. ایگریسو برشنگ ویسے بھی ہم کانٹرا انڈیکیٹ کرتے ہیں, بہت زور زور سے آپ نے گھس کے برش نہیں کرنا ہے. بالکل نارمل سا سافٹ برسلز والا برش یوز کیجیے. اس کو ڈینٹل سرفیس پہ کوشش کیجیے کہ آپ دانتوں کی سطح پر ہی اسے یوز کریں اور وہ گمز کی طرف نہ جائے. پلیٹیلیٹ کاؤنٹ اپنا ضرور مانیٹر رکھیے. وین اٹ گوز ٹو 1,50,000 تب آپ اپنا برشنگ ریزیوم کر سکتے ہیں. اور برشنگ کی بھی نارملی بھی میں ایک بات کر رہی ہوں کہ ٹیکنیک بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر فلک, پیشنٹس ہمیں کہتے ہیں کہ ہم برش تو کر رہے ہیں, صبح بھی کر رہے ہیں, شام میں بھی کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہماری اورل ہائیجین مینٹین نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ٹیکنیک پراپر نہیں ہے. یوزولی لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ وہ سامنے کی طرف سے لیبیلی جو ہے وہ ٹوتھ کو برش کر لیتے ہیں. ہم پیشنٹس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ نے ہر سرفیس کو انوالو کرنا ہے. تالو کی سطح ہو گئی, زبان کی سطح ہو گئی, وہ دانتوں کی سطح جہاں سے ہم کھانے کو چباتے ہیں, یہ تمام ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ نے برشنگ کو ضرور افیکٹو بنانا ہے. پوسٹیریئرلی جب آپ جا رہے ہیں تو تھوڑا سا اپنے برش کو 45 ڈگری کے اینگل پہ ٹلٹ کر کے اور اس کے بعد پھر پوسٹیریئر ٹیتھ پہ جا کے اس کا ایکسس کیجیے. اس کے علاوہ نارملی ناٹ فار دا ڈینگی پیشنٹ نے فلاس بھی نہیں کرنا ہے. پیشنٹس یوزولی فلاسنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ڈینگی میں کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے. جب آپ برشنگ ریزیوم کر رہے ہیں تب آپ فلاسنگ بھی ریزیوم کر سکتے ہیں. فلاسنگ کا سب سے بہترین افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ دو دانتوں کے درمیان میں جتنا بھی فوڈ پارٹیکل, جتنا بھی ڈرٹ موجود ہوتا ہے وہ اس کو ایزیلی نکال لیتا ہے, جو کہ برش یوزولی نہیں نکال پاتا. یہ وہ دو چیزیں ہو گئیں. اس کے علاوہ پیشنٹ نے ریگولرلی 3 to 6 months کے انٹرول پہ ہمارے پاس آ کے اسکیلنگ لازمی کرانی ہے, کیونکہ بہت ساری منہ کی ایسی جگہیں جہاں سے آپ کا برش یا فلاس ڈرٹ پارٹیکلز کو, فوڈ پارٹیکلز کو وائپ آف نہیں کر پاتا. تو وہاں ہمارے الٹراسونک اسکیلرز ان جگہوں پہ ایکسس لے کے اور وہاں سے تمام فوڈ پارٹیکلز کو نکال دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر وہاں بیکٹیریل ایکیومولیشن نہیں ہو پاتی, انفیکشن بننے کے چانسز نہیں بن پاتے, اور اس طرح آپ بہت سی منہ کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. ویری گڈ. اینڈ بہت میکسیمم نالج ہمیں اورل ہیلتھ سے ملی, کیونکہ بہت کم جگہ, بہت کم آرٹیکلس میں آپ کو اتنا سمپلیفائی کر کے کہیں لکھا ہوا ملتا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں بہت ساری باتیں بتائیں, بہت مفید باتیں بتائیں. اور آج جو بھی لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ میسج ضرور آگے پہنچائیں. اگر خدا نخواستہ آپ کی فیملی میں کوئی افیکٹو نہیں ہے تو اگر کوئی ہو یا ان فیوچر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو وہ بچ سکیں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میسج آپ سے لینا چاہوں گی, ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. شارٹ سا میسج آپ کیا دیں گی ہمارے ویورس کو؟ شارٹ سا میسج میرا یہی ہے کہ جیسے ہم ڈینگی کی بات کر رہے ہیں تو اپنے ماحول کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیے.
اپنے انوائرمنٹ کو صاف ستھرا بنائیے. کہیں بھی دیکھیے کہ پانی کھڑا ہوا موجود نہ ہو. آپ کے گھر میں اگر کوئی ڈینگی کا مریض ہے تو اسے ایک کمرے میں آئسولیٹ کر دیجیے. جو پیشنٹس ڈینگی سے سفر کر رہے ہیں ان کو سب سے بہترین ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنی باڈی کو ایز مچ ایز پاسبل ہائیڈریٹ کر کے رکھیے. جتنا زیادہ آپ کے اندر پانی کی قلت ہوگی آپ ڈینگی میں ورس ہوتے چلے جائیں گے. تو پانی کی کمی کو سب سے زیادہ ملحوظہ خاطر رکھیے, اس کو امپورٹنس دیجیے اور اپنی باڈی کو ایز مچ ایز پاسبل ہائیڈریٹ کر کے رکھیے. یہ آپ کو اورل کمپلیکیشنز اور اوور آل باڈی ہیلتھ سے بھی پریونٹ کر کے رکھے گا. ایکسیلنٹ. بالکل ڈاکٹر صاحبہ نے بہت اچھا پوائنٹ اس میں بتایا, ریز کیا, جس کو میں نے تھوڑا نگلیکٹ کیا تھا ہائیڈریشن کے حوالے سے, کہ ہائیڈریشن از مچ امپورٹنٹ تھنگ ان دا ڈینگی فیور. آپ کو اپنی ہائیڈریشن کا بہت خیال رکھنا ہے. اگر پانی آپ نہیں پی سکتے, کوئی بھی اورلی آپ کوئی چیز نہیں لے سکتے, تو آئی وی کے تھرو کریں. ہائیڈریشن آپ آئی وی کے تھرو مینٹین کریں, کیونکہ پلیٹلیٹس کاؤنٹ آپ کے کم ہو رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو باڈی میں جو ہے وہ ہائیڈریشن, ڈی ہائیڈریشن کی بھی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ نے اپنی ہائیڈریشن کو سسٹینیبل رکھنا ہے. اینڈ دین اگر کوئی پیشنٹ کرونکلی ال نہیں ہے تو وہ جو ہے لائک پھر بھی اورلی پانی پیتا رہے. آئی ہوپ سو ہم نے میکسیمم انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کی. اس سب کے ساتھ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.